بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل وائس آف خضر میں آپ کو خوش آمدید۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ثبوت ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کے بارے میں ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دجال آسمان سے نہیں اتارا جائے گا، بلکہ وہ اس وقت اللہ کے حکم سے ہماری اپنی دنیا میں موجود ایک جزیرے میں قید ہے، اور کچھ لوگ اس سے بھی وہیں دجال سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آخر دجال کس جگہ قید ہے اور وہ کون لوگ تھے جو دجال سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دجال قیامت کا سب سے بدترین فتنہ ہے۔ دجال کے اندر بے حساب شیطانی طاقتیں ہوں گی اور اس کے پاس دنیا کی ہر طاقت ہوگی۔ جیسے ہی یہ ہماری دنیا میں آئے گا تو دنیا میں چاروں طرف تباہی مچ جائے گی۔ اور دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے بارے میں ایک روایت حدیث میں بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر کے ممبر پر تشریف لائیں گے، اور انہوں نے ایک بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں تھے، اور انہوں نے جو مجھے قصہ بیان کیا جو دجال کے حوالے سے تمیم تاری بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر سفر پر نکلے۔ اس سفر پر ان کے ساتھ قبیلہ لقم اور جذام کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کافی لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کیا اور اس وقت انہیں کئی سارے سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان طوفانوں سے بچتے ہوئے وہ مغرب کی طرف ایک جزیرے پر پہنچے۔ طوفانوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے جزیرے پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ لوگ اس جزیرے پر پہنچے تو یہاں انہیں ایک بہت بڑے جانور کی طرح دکھنے والا انسان ملا۔ اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں جو سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس جگہ پہنچے تو ہمیں یہاں ایک بہت بڑا شخص دکھائی دیا۔ تمیم تاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس سے بڑا شخص نہیں دیکھا۔ یہ شخص پوری طرح سے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، پہلے تم بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو اور تم لوگ ہو کون؟ جس پر ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، اپنے سفر پر نکلے تھے اور سمندر میں طوفانوں کی وجہ سے ہماری کشتی یہاں تک پہنچ گئی۔ جس پر وہ پوچھتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ بہسان کی کھجوروں میں پھل آ رہا ہے یا نہیں؟ جس پر ہم نے جواب دیا، ہاں بہت پھل آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ وقت دور نہیں جب اس پھل کا آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا کہ بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس کے اندر پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ اس میں بہت سارا پانی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ وقت قریب ہے جب اس میں بالکل پانی نہ ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زگرگ کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا اس کی بستی والے اس پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ اس میں بہت پانی ہے اور اس کی بستی والے اس سے سرسبز ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا نبی امی مکہ سے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی؟ ہم نے بتایا ہاں ہوئی۔ اگر ہم نے ان سے پوچھا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں دجال، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں جب مجھے یہاں سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ باہر نکلنے کے بعد میں پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دوں گا۔ 40 دن کے اندر پوری دنیا میں کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر۔ یہی دو جگہ ہیں جہاں میرا داخلہ منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں موجود ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ دجال مشرق میں موجود ہے۔ تمیم داری اور ان کے ساتھی سفر پر نکلے لوگوں نے جس جزیرے پر دجال کو دیکھا تھا وہ جزیرہ کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ بس اب اس جزیرے کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہے کہ بحر عرب میں جو سپوٹرا نام کا ایک آئلینڈ موجود ہے وہیں دجال کا جزیرہ ہے۔ اسے دجال کا جزیرہ اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ یہ آئلینڈ یمن کا ایک حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ جو چرند پرند اور پیڑ پودے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اس دنیا سے کافی زیادہ الگ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈریگن بلڈ ٹری نام کا ایک عجیب طرح کا پیڑ بھی
इस आइलैंड पर देखने को मिलता है। इस पेड़ के तने से लाल रंग का लिक्विड निकलता है जो कि देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। इसके अलावा ये इस आइलैंड पर 700 अलग अलग तहत वीडियो देखने को मिलते हैं। ये पूरी दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है। इसके अलावा आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसके अंदर एक बाग भी है जिसे अल हक के नाम से जाना जाता है। ये गार बहुत बड़े लोगों का कहना है कि दज्जाल इसी गार में कहीं छुपा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस आइलैंड ओशन में मौजूद है जिसे इस दुनिया का ब्लैक होल कहा जाता है। यही वजह है कि जो जगह जहां दज्जाल छुपा हुआ है ये वो जगह है जहां लोगों के हवास का काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा ये जगह कई सारे जहाज और कश्तियों को भी निगल चुकी है। जैसे अगर जिन्नों और भूतों से जुड़ी हुई कई सारे वाकयात पेश आ चुके हैं। फिर ज्यादा अक्सर समुद्री तूफान आते रहते हैं और यहाँ ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। दोस्तों, बरबूटा एक ऐसी जगह है जहाँ 300 से ज्यादा सुनसान और वीरान जजीरे मौजूद हैं और इसमें कई सारे जजीरे ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँच सका। लोगों का दावा है कि बर्मन ट्रायंगल की बहुत बड़े हिस्से में दज्जालों की तरह मोहर बना रखे हैं। लोगों का दावा ये भी है कि बरमुदा एक ऐसा जजीरा है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए इसे गूगल मैप पे भी नहीं देखा जा सकता। कई सारे लोग ये भी दावा कर चुके हैं कि इन्होंने अमेरिका के कई सारे जहाजों को इस जजीरे में दाखिल होते देखा है। किताब में दज्जाल के बारे में ये लिखा है कि दज्जाल कदीम जमाने से इन वीरान जजीरों में रहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये बेड़ियां टूट गई हैं और वो आजाद होकर इस जजीरे पर घूम रहा है, लेकिन इसे दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जजीरा दज्जाल का हेडक्वार्टर बन चुका है जहां से वो अपने पैरोकारों को दुनिया की तबाही की तरकीब बताता रहता है। पर खुदा को मालूम है कि इन सारे जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है जिसका सिर्फ खुदा के अलावा किसी को नहीं मालूम, और आखिर में दज्जाल कहाँ रहता है ये किसी को नहीं मालूम। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और मेरे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।